ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ انہوں نے وقتی طور پر ڈاکٹر کی حکم عدولی کو برداشت کر لیا تھا، لیکن ان کے لیے ڈاکٹروں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرا ہاتھ پاؤں کاٹنے کا کام کوئی دوسرا ڈاکٹر انجام دے گا۔ میرے ذہن پر گرم آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے، میرے زخموں کی ٹیسیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے، زندہ رکھنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں اپاہجوں کی زندگی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کسی خیال کے تحت پاؤں کو جنبش دینے کی کوشش کی تو کرراہ کر رہ گیا۔ ان ظالموں نے مظالم کی انتہا کرنے کے باوجود مجھے بیڑیوں کی قید سے آزاد نہیں کیا تھا۔ ہتھکڑیوں کی وجہ سے میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں متعدد خیالات ابھر رہے تھے۔ سب سے اہم خیال یہ تھا کہ وہ کسی طرح غافل ہوں اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر زندگی کے قید سے ہمیشہ کے لیے رہائی پا جاؤں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اوپر عذاب بن کر گزر رہا تھا، جب اسی اسمگلر کی منحوس آواز پھر میرے کانوں میں گونجی، ڈاکٹر، یہ کتنی دیر تک ہوش میں آ جائے گا؟ انسپکٹر، اس بار غالباً پولیس انسپکٹر کو مخاطب کیا گیا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، ہم کچھ دیر میں واپس آتے ہیں۔ پھر کچھ ملے جلے قدموں کی آواز ابھر کر دور ہوتی چلی گئی۔ شاید وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے گھپ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ میں نے چاروں طرف مایوس ہو کر جوگی سیتا رام کو سچے دل سے یاد کیا۔ میں اپنی ایمانداری کا بھیانک انجام اور قانون کی بے بسی کا دلچسپ تماشا دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ میں ایک مسلمان تھا۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ ایمانداری کا درس دیا تھا۔ اسی ایمانداری کی خاطر میں نے پٹنہ کو خیرباد کہا تھا، لیکن ڈھاکہ آنے کے بعد بھی مجھے قرار نہیں ملا۔ میں جو سزا بھگت رہا تھا وہ مجھے منظور نہیں تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان مٹی کا پتلا ہے۔ زندگی کی خواہش جانوروں کو بھی آخری اقدام کرنے پر اکسا دیتی ہے۔ میں نے بھی اسی جذبے کے تحت جوگی سیتا رام کو یاد کیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے گھپ اندھیروں میں وہی امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے ایک بم اپنے دامن میں ہولناک تباہ کاریاں سمیٹے تیزی سے اپنے نشانے کی سمت لپکتا ہے۔ زمین سے ٹکرانے کے بعد وہ بھیانک دھماکے کے ساتھ خود بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے، اور اس کی تباہ کاریاں سینکڑوں اور ہزاروں بے قصور انسانوں کو بھی موت کی ابدی نیند سلا دیتی ہے۔ میں نے بھی مرنے سے پیشتر اپنے دشمنوں سے انتقام کی ٹھان لی تھی۔ جوگی سیتا رام میرے پاس آخری حربہ رہ گیا تھا۔ میں اس کی ناقابل یقین باتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں جوگی سیتا رام کا تصور موجود تھا۔ میں اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا تھا۔ پھر ایک آواز میرے کان میں گونجی، تو نے سچے من سے مہان جوگی کو یاد کیا ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ آنکھیں کھول دے بالک،
जोगी सीताराम की मानूस आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मैं अभी तक उसी स्मगलर के स्टोर रूम में एक पलंग पर पड़ा था। कमरे में मेरे अलावा 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे जो मुझे वहां लाए थे। तीसरा शख्स अपने लिबास के एतबार से डॉक्टर लग रहा था, जो मेरे करीब खड़ा मुझे हमदर्दाना अंदाज में देख रहा था। दरवाजे के करीब वही राइफल बरदार मौजूद था जिसने मेरे हलक में पेशाब करने की कोशिश की थी। उसे देखकर मुझे दोबारा उबकाई आने लगी। तूने बड़े कष्ट बर्दाश्त कर लिए मूर्ख। पहले ही जोगी का कहना मान लेता तो आज इस हालत में ना होता। सीताराम की आवाज सुनकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कहीं वो आवाज मेरे वहम की पैदावार तो नहीं थी, मैंने सोचा। फिर शशोपंज में पड़ गया। जोगी की आवाज मेरे कानों में बहुत वाज़ेह तौर पर उभरी। बस अब शांत हो जा, कोई चिंता मत कर, मैं जो तेरे पास मौजूद हूँ। तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ समझौता कर लूं तो फिर मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैंने कमजोर लहजे में सीताराम के तसव्वुर को खामोश अंदाज में मुखातिब किया। तूने जोगी का कहा मानने में देर कर दी। मैंने तुझे समझाया था कि तुझे मेरे चरणों के सिवा कहीं और शरण नहीं मिलेगा। क्या तुम अब भी मेरी मदद करने को तैयार हो? मैंने पूरी उम्मीद लहजे में पूछा। बात तेरे बस से निकल चुकी है, अब तू मेरे बस में है, मेरे चुंगल में गले गले फंसा है। सीताराम की खुरदरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तुझसे एक पल को भी गाफिल नहीं था। तुझ पर जो विपदा पड़ी है मैं उसका सारा हाल जानता हूँ। मैंने कहा था ना कि तुझे एक दिन मेरे चरणों में झुककर जीवन की भिक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। याद है बालक? हाँ मुझे याद है, मैंने होंठ बींच कर कहा। इतनी जल्दी निराश हो गया? अभी तो तुझे जीवन में और भी बहुत कुछ देखना है। तेरे पुरखों ने गलत नहीं कहा था कि तू लंबी उम्र पाएगा। मुझे अपाहजों की तरह जीना मंजूर नहीं। तुम कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़कर फूंको कि मुझे जिंदगी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने बेजारी का इजहार किया। बड़ी मुश्किल से खोजा है तुझे, इतनी जल्दी कैसे खो सकता हूँ? अभी तो खेल शुरू हुआ है बालक, तू अभी से ऊपर जाने की बात कर रहा है। जोगी सीताराम ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर दूसरे ही लम्हे बेहद संजीदगी से बोला, मैं तेरे साथ अब भी समझौता कर सकता हूँ, परंतु एक शर्त होगी। वो क्या? मैंने तेजी से पूछा। तुझे जोगी की हर आज्ञा का पालन करना होगा, कभी हिचर मिचर करने की भूल नहीं करेगा, धर्म कर्म को भी दरमियान में नहीं लाएगा। सीताराम ठोस लहजे में मुझे समझाता रहा, कभी छल कपट से काम नहीं लेगा। मुझे मंजूर है, मैंने जिंदगी बचाने की खातिर बगैर सोचे समझे कहा। इन हालात में सोचने समझने का वक्त भी नहीं था। मन को अच्छी तरह टटोल कर एक बार फैसला कर ले, अभी समय तेरे हाथ में है। सीताराम ने सख्त और ठोस आवाज में जवाब दिया। एक बार सच्चे मन से वचन दे कि तूने पीछे हटने की भूल की तो जोगी का कष्ट तुझे पूरे संसार में कहीं भी चैन न लेने देगा। हमेशा भटकता रहेगा, मौत की आशा करेगा, लेकिन वो भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। तो फिर बेफिक्र हो जा, उसने बड़े यकीन से कहा। तू जोगी की शरण में आ गया है, अब कोई शक्ति तुझे परेशान नहीं कर सकेगी। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर ने नर्म आवाज में मुझे मुखातिब किया। अभी तक जिंदा हूं,
میں نے کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، مایوس مت ہو۔ اس نے مجھے جھوٹی تسلی دی، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے ڈاکٹر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ جس کام سے تم نے انکار کر دیا ہے وہ کوئی اور کر دے گا۔ ڈاکٹر نے میری بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے۔ انسپکٹر تیزی سے لپکتا ہوا قریب آیا۔ ڈاکٹر، اس نے شاید ہماری باتیں سن لی ہیں۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ انسپکٹر جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہی اسمگلر پھر اپنے اسلحہ بردار باڈی گارڈ کے ساتھ سامنے آ گیا، جسے تجمل بخاری نے پکڑ کر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب میں تنہا نہیں تھا۔ جوگی سیتا رام کی ماروائی قوتیں بھی میرے ساتھ شامل ہونے کا وعدہ کر چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا۔ ڈاکٹر، اس سنگدل جرائم پیشہ شخص نے میرے چہرے پر نظریں جمائے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ یہ ہوش میں آ گیا، تمہارا کام ختم ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم اپنی زبان کو بند ہی رکھو گے۔ بھول جاؤ گے کہ کبھی تم یہاں آئے بھی تھے، ورنہ۔ اس نے اپنا جملہ دیدہ و دانستہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اس کا مفہوم سمجھ چکا تھا، وہ سمجھدار تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، اپنا بیگ زپ کر کے ہاتھوں میں لیا، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ ایک باڈی گارڈ اس کے ساتھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ سینہ تانے 2 قدم اور آگے آ گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر سے محروم کر کے معاف کر دیا جائے۔ اس نے بڑے سرد اور شفاف لہجے میں کہا، تمہیں 1 سال کی سزا ہوگی۔ جیل کا ڈاکٹر میرا واقف کار ہے، وہ تمہارا اتنا علاج ضرور کر دے گا کہ تم زندہ رہو۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اس نے تھوڑے توقف سے کہا، مخبر کا نام اگل دو اور سزا کاٹنے کے بعد اس ملک سے کہیں دور چلے جاؤ۔ بالک، جوگی سیتا رام کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اب آ گیا ہوں، تو نشچنت ہو جا، پرنتو تو ابھی تک سہما نظر آ رہا ہے۔ میں نے تجھے جو وچن دیا ہے، کیا اس پر وشواس نہیں آیا تجھے؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹنے کی خاطر کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی جائیں، لیکن اب میرے ملازم یہ خدمت انجام دیں گے۔ اس نے یکلخت گرج کر کہا، حرام کے تخم، مجھے ٹکر ٹکر گھورنا بند کر دے۔ ایک آخری فیصلہ کر لے، مخبر کا نام بتانا پسند کرے گا یا اپاہجوں کی زندگی گزارے گا؟ میں کہہ چکا ہوں مجھے مخبر کا نام نہیں معلوم، میں نے ہمت سے کام لے کر جواب دیا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی میرا ہاتھ نہیں تھا، سب کچھ تجمل بخاری نے کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ضرور تھا، لیکن میں تیری صفائی نہیں سننا چاہتا، وہ حلق کے بل چیخا۔ میں کوئی جواب دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ میں نے کسی کے نادیدہ ہاتھ کو اپنے زخموں پر سرسراتے محسوس کیا۔ لمحوں کی دیر تھی کہ کمرے میں موجود تمام افراد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خود میں بھی حیران رہ گیا۔ میرے جسم سے زخموں کے تمام نشان پلک جھپکنے میں دور ہو گئے تھے۔ میری بات دھیان سے سن بالک، سیتا رام کی آواز ابھری، جب جوگی کی شکتی تیرے ساتھ ہے تو ڈر کس بات کا؟ کیا تم میرے جسم پر ہتھکڑی اور بیڑیاں نہیں دیکھ رہے ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ میں ایک ہوں اور وہ 4، باہر ان کے اور گرکے بھی موجود ہوں گے۔ میں تنہا کس کا مقابلہ کروں گا؟ تو اب تنہا نہیں ہے مورکھ، سیتا رام کی مہان شکتی بھی تیرے ساتھ ہے۔
لیکن کوئی چنتا مت کر، وہ میری بات کاٹ کر بولا، میں کچھ دیر کے لیے تیرے شریر میں ایسی شکتی پھونک رہا ہوں کہ اگر 4 کے بجائے 10 راکشس ہوں تو بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو جو کہے گا وہی ہوگا، پر اپنا وچن یاد رکھنا، تو نے میری ہر آگیا کا پالن کرنے کی سوگند اٹھائی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ میرے زخموں کا ایک پل میں ٹھیک ہو جانا حیرت انگیز تھا۔ مجھے جوگی سیتا رام کی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ یقیناً پراسرار اور حیرت انگیز قوتوں کا مالک تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص تصویر حیرت بن کر رہ گیا تھا۔ میرے بدن کا تار تار اور خون میں لتھڑا ہوا لباس، میرا ادھڑا ہوا جسم جس سے ایک لمحے پیشتر خون رس رہا تھا، تعفن پھوٹ رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ انسپیکٹر کی حالت سب سے زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی کو مخاطب کیا۔ انسپیکٹر، میری ہتھکڑی بیڑی کھول دو۔ میرا لہجہ تہکمانا تھا۔ انسپیکٹر بل کھا کر رہ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے اچانک میری رگوں میں خون کے بجائے آتش فشاں کا ابلتا ہوا لاوا دوڑ رہا ہو۔ میرے اندر جس توانائی نے اچانک انگڑائی لی تھی وہ بھی حیران کن تھی۔ مجھے اب وہ لوہے کی ہتھکڑی اور بیڑیاں پلاسٹک کے حقیر کھلونے نظر آ رہے تھے۔ سیتا رام اپنی مہان شکتی کے زور سے میرے اندر کسی شیطانی قوت کی روح پھونک چکا تھا۔ مجھے اپنے وجود کے سامنے کھڑے افراد بھی نالی میں رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے نظر آ رہے تھے۔ انسپیکٹر، تم شاید بہرے ہو گئے ہو، میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ نادر خان، بڑے اسمگلر نے، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اپنے ایک باڈی گارڈ کو للکارا۔ اس حرامی کا شاید دماغ چل گیا ہے، جو اس نے بھونکنا شروع کر دیا ہے، اس کی زبان کاٹ دو۔ نادر خان نامی باڈی گارڈ نے اپنی بیلٹ سے شکاری چاقو نکالنے پر حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا، پھر وہ کسی خونخوار درندے کی طرح میری جانب لپکا، لیکن میرے قریب آتے ہی بت بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ سیتا رام کی مہان شکتی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ نادر خان، میں نے سیتا رام کی بات کو آزمانے کی خاطر نادر خان کو گھور کر کہا، جس خنجر سے تم میری زبان کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اب اس سے اپنی گردن پر پھیر لو۔ انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ اور زیادہ بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ سن رہے ہو نا نادر خان، میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ پھر جو کچھ ہوا اس نے جوگی سیتا رام کی بات کی تصدیق کر دی۔ میرے حوصلے اس وقت اور بلند ہو گئے جب نادر خان نے میرے حکم کی تعمیل میں خنجر کی تیز دھار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے پر پھیر لی اور زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح پچھاڑے کھانے لگا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ انسپیکٹر کا رنگ فک ہو گیا۔ دوسرا گارڈ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ساتھی کا عبرت ناک انجام دیکھ رہا تھا۔ میرے سب سے بڑے دشمن کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے میرے بارے میں؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے اپنا ریوالور اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن کسی قوت نے اسے اتنی شدت سے جھٹکا دیا کہ ریوالور اس کے ساتھی کے منہ پر جا لگا۔ میرے دشمن کے منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں تمہاری ہتھکڑی بیڑی کھولے دیتا ہوں، انسپیکٹر نے بازی پلٹتے دیکھ کر مردہ سی آواز میں کہا، لیکن تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا جرم پہلے سے زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ قانون کے ہاتھ تمہاری گردن پر زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ قانون؟ میں نے حقارت سے مسکرا دیا۔ پھر میں نے پھریری لی تو میرے جسم پر موجود ہتھکڑی اور بیڑی کڑکڑا کر ٹوٹ گئی۔ انسپیکٹر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، وہ بھی بت بن گیا۔
میں انگڑائی لیتا ہوا پلنگ سے نیچے آ گیا۔ تم نے کچھ دیر پیشتر میرا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے اپنے دشمن سے کہا، جس کی عقل نے شاید کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میری بھی وہی حالت ہوتی جس سے وہ دوچار تھا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا۔ تم مجھے نشانے عبرت بنانے کی سوچ رہے تھے، اب سانپ کیوں سونگ گیا؟ اس کے ہونٹ صرف کپ کپا کر رہ گئے، منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اب میں تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا، ریوالور اٹھاؤ اور اپنی کنپٹی پر رکھ کر چلا دو۔ میرے کہنے کی دیر تھی، وہ کسی سعادت مند بچے کی طرح آگے بڑھا، فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا کر اپنی کنپٹی پر لگایا اور اس کو چلانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اس کی پہاڑ جیسی لاش لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر گری اور گاڑے گاڑے خون سے فرش سرخ ہونے لگا تو انسپکٹر کی پتلون گیلی ہو گئی۔ خوف و دہشت کے احساس سے اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کا جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے اسے بجلی کے ننگے تاروں میں لپیٹ کر 440 پاور کا کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں اب وہ واحد باڈی گارڈ باقی رہ گیا تھا جس نے میرے منہ پر پیشاب کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی خوف جھانک رہا تھا۔ چہرے کی رنگت اس طرح زرد ہو گئی تھی جیسے وہ برسوں سے یرقان کے مرض میں مبتلا ہو۔ تمہارا نام؟ باس مجھے جابر کہتا تھا، وہ ہکلانے لگا۔ مجھے اس کا جواب سن کر ہنسی آ گئی۔ وہ موت کے دہانے پر کھڑا تھا مگر ابھی تک خود کو جابر سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے بھی وہی حکم دیا جو نادر خان کو دے چکا تھا۔ اس کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو چکا تو میں انسپکٹر کی طرف پلٹا۔ تم قانون کے محافظ ہو اور ایک ذمہ دار آفیسر ہو۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا، تم خود مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو گے۔ میں نے جو کچھ کیا اس میں میری مرضی کی کوئی دخل نہیں تھا۔ انسپکٹر نے روحانسی آواز میں کہا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اگر میں اوپر کے احکامات کی تعمیل نہ کرتا تو وہ مجھے برطرف کر دیتے، شاید مجھے اپنے راستے سے ہٹانے میں بھی دریغ نہ کرتے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں۔ جوگی سیتا رام کی آواز سنائی دی، اسے क्षमा کر دو بالک، اس سے کہو کہ تمہیں خاموشی سے دوبارہ لاک اپ تک پہنچا دے۔ کیا مجھے دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا؟ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ دھیرج بالک دھیرج، سیتا رام نے کہا، میں چاہوں تو تجھے ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچا سکتا ہوں، پرنتو یہ جو 3 لاشیں یہاں پڑی ہیں یہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا۔ جوگی کے سلسلے میں اپنے حق میں کوئی غلط وچار مت لا بالک، میں جانتا ہوں کہ تیری مکتی اسی میں ہے کہ واپس تھانے چلا جا، باقی سب اپنے گرو پر چھوڑ دے۔ تو جیل میں رہ کر بھی راج کر سکتا ہے، لیکن ایک رات اور گزار لے، پھر دیکھنا کہ جوگی کی مہان شکتی تجھے کیا کیا چمتکار دکھاتی۔ میرے پاس سیتا رام کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انسپکٹر، میں نے جوگی کے مشورے پر انسپکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں ایک شرط پر۔ میں تمہاری ساری شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر کے چہرے پر زندگی کے بجھتے ہوئے چراغ کی لو پھر ٹمٹمانے لگی۔ اب میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارا انجام سب سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ میں نے اسے سرد آواز میں جواب دیا، تم مجھے اسی حوالات میں پہنچا دو جہاں سے لائے تھے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو،
میرے سلسلے میں تمہاری زبان ہمیشہ تالو سے چپکی رہے گی۔ ایسا ہی ہوگا، انسپکٹر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پھر مجھے خاموشی سے تھانے پہنچا دیا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ تھانے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد میری حالت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ شاید جوگی سیتا رام نے میرے اندر جو طاقت پھونکی تھی وہ واپس لے لی تھی۔ اس بار انہوں نے مجھے ہتھکڑی بیڑی پہنانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں سلاخوں کے پیچھے دیوار سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سلاخوں کی دوسری جانب انسپکٹر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی۔ وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ میں اس کی باتیں نہ سن سکا، لیکن اس کے چہرے پر طاری تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ وہ میری وحشت کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ 3 لاشیں اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ چوتھا نمبر اس کا تھا، لیکن جوگی سیتا رام کی سفارش پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔